فکیفا، سو کیا حالت ہوگی. یہ طرز ہے استفہام کا، سوال پوچھنے کا، لیکن حقیقت میں اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. فکیف اذا جمعناہم، کیا حال ہوگا جس دن ہم انہیں جمع کر لیں. لیومن، اس دن میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے جس دن میں جب ہم ان کو جمع کریں گے تو پھر وہ دن میں کیسا ہوگا معاملہ ان کے ساتھ. ووفیت کل نفس، اور ہر ایک جی کو پورا پورا دے دیا جائے گا ما کسبت، جو کچھ کہ اس نے کیا تھا وہ اپنا کیا پورے کا پورا پا لے گا. وہم لا یظلمون، اور ان کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا. فکیف اذا جمعناہم، اس دن کیا ہوگا جس دن ہم سب کو جمع کر لیں گے، جو جھوٹ بولتے تھے ان کو بھی، اور جو جھوٹ سن سن کے خوش ہوتے رہتے تھے ان کو بھی، سب کو جمع کر کے ہم اس دن پوچھیں گے کہ ہاں بھئی اب سناؤ چند دن کی بات کیا ہوئی کہ چند دن جہنم میں رہیں گے اور باقی سب چھٹی ہوگی. اللہ کے ہاں معاملہ ایسا نہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں بھی کتنے ہی ایسے ہوں گے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اسیحابی اسیحابی، یہ میرے دوست آ گئے، یہ میرے اچھے لوگ یعنی دوست آ گئے، اور فرشتے مار کر انہیں حوض کوثر سے ہٹا دیں گے. صحیح مسلم میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے اور میں انہیں دیکھوں گا اور میں کہوں گا اسیحابی اسیحابی، میرے دوست آ گئے میرے دوست آ گئے، اور فرشتے انہیں ماریں گے اور میرے پاس سے ہٹا دیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے آپ کے اس دین کو کتنا بگاڑ دیا، کیا کیا چیزیں انہوں نے شروع کر دی تھیں. تو شفاعت کا مستحق جنہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں سمجھتے ہیں، انہوں نے بتا دیا ایسے مار کے ہٹا دیے جائیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سمجھتے تھے ان کی پوچھ نہیں ہے وہاں. باقی امت میں جو اتنے بنے پھرتے ہیں نا کہ بس شفاعت ہو جائے گی اور ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں اور نہیں ہوگا، یہ پتہ اس دن چلے گا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک میری نبوت میں شرک کرے گا اور وہ جہنمی ہوگا. بس یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور شرک فی النبوت کی اصطلاح یہ وہاں آئی ہے، اسد الغابہ میں ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے. اور یہی شرک فی النبوت کی اصطلاح پھر بعد میں حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اس کی اصل وہاں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے برابر کھٹکارا اور میرے لیے اتنی پریشانی تھی کہ اللہ جانے کون ہے، یا میں ہوں یا یہ ہے. یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اس کے پاس چلا گیا اور اس کی نبوت کی تصدیق کی اور اس نے کہا کہ مسیلمہ بھی شریک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں علیہ باللہ، اور وہ مر گیا اس پہ، تب مجھے اطمینان ہوا کہ جو ارشاد فرمایا تھا تم دو میں سے ایک، وہ ایک مر گیا. یہ حال ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے. اس لیے وہ لوگ جو اس غرے میں رہتے ہیں نا کہ بس بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ قصے کہانیاں، ان کے سہارے نہیں رہنا چاہیے، عملی زندگی بنانی چاہیے کہ میں عمل کیا کر رہا ہوں. اسی لیے شفاعت کی ساری احادیث میں آیا ہے، طویل احادیث میں فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا کہ بس اس حد تک اگر گناہ ہے تو آپ سفارش کر لیجئے، اس سے زیادہ ہیں تو پھر نہیں. یہ ہے چیز. یہودیوں کو یہ چیز مار گئی. ان کی 8ویں 9ویں 10ویں صدی کے حالات آپ پڑھیں تو ان کے ہاں مستقل شعبے قائم ہو گئے تھے اور کلیسا چھاپ چھاپ کے دیتا تھا چیزوں کو لکھ لکھ کے. حتیٰ کہ بعد میں جب پریس آیا ہے تو یہ باقاعدہ مغفرت نامے چھپتے تھے کہ تم بخشے گئے ہو، پیسے دو مغفرت نامہ لے لو، پیسے دے دو نمازیں معاف کرا لو، پیسے دے دو روزے معاف کرا لو. ہمارے ہاں اسماعیلیوں میں اب بھی ہے کہ پیسے دے دو اور اس کے مقابلے میں روزوں کو معاف کرا لو، حج کو معاف کرا لو، جو چاہو کر لو. وہ پیسہ ہے اصل. اللہ کے ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ تجارت کام آ جائے گی. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کیا ہوگا جس دن ہم سب کو جمع کر لیں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس دن کے آنے میں
ہر ایک جان کو وہ جو اس نے کیا ہے اپنا کیا پورے کا پورا مل جائے گا، جو گناہ کیے ہیں وہ بھی، جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے میری امت کے اعمال دکھائے، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ایک آدمی نے مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا کہ اللہ کا گھر گندا نہ ہو، اللہ کا گھر خراب نہ ہو، مجھے اس کا ثواب بھی دکھایا گیا کہ یہ آپ کی امتی کا فعل ہے معراج۔ تو سب چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ ہم لا یظلمون، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کرتے رہے وہاں